زرار نے دستک دی، جس پر سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ ابیرہ سامنے دیوان پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھنے کے ساتھ ساتھ رونے کا شغل فرما رہی تھی، جسے وہ سرے سے ہی نظر انداز کر گیا تھا۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، نور انتظار کر رہی ہے۔ تو مت کروائیں انتظار، چائے؟ میں نے تو نہیں روکا آپ کو، وہ ویسے ہی بازوؤں کو باندھے اس پہ اپنا منہ رکھ کے بولی تھی۔ تمہارے کہنے پر میں رکتا بھی نہیں، مگر نور نے کہا کہ تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ میں آپ کی طرح کسی کے حکم کی پابند نہیں ہوں، مجھے نہیں جانا۔ وہ غصے سے دیوان سے اٹھتی باہر کی طرف جانے لگی تھی جب زرار نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ پہلے ہی تمہاری بکواس سن چکی ہے، تمہارا تو پتہ نہیں، مگر تمہیں اپنی عزت خراب کرنے نہیں دوں گا۔ تو نہ کرنے دیں، جائیں، کریں مزے اس کے ساتھ۔ وہ اپنا غصے سے اٹھتا ہاتھ ہوا میں ہی روکنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ابیرہ، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میں یہیں انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ میں تمہارے پاس۔ اگر نہ تیار ہوئی نا تو ایسے ہی جانا پڑے گا۔ وہ کہہ کر وہیں دیوان پر بیٹھ گیا تھا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ ناچار واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ ابیرہ چینج کر کے باہر آئی اور مرر کے سامنے کھڑی ہو کر خود کے بالوں کو برش کرنے لگی تھی، جبھی زرار صوفے سے اٹھ کے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کے باوجود بھی ابیرہ کی نظر اٹھی اور اس نے شیشے میں اپنے پیچھے کھڑے زرار کو دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ابیرہ نے فوراً اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا تھا اور ٹاپس اٹھا کر کان میں پہننے لگی تھی۔ کاش یہی عکس ہوتا، یہی منظر ہوتا، مگر وقت اور حالات اور ہوتے، جذبات کچھ اور ہوتے۔ نفرت کی عکاس آنکھیں محبت کی ترجمان ہوتی، نفرت میں جلتا دل محبت کا اسیر ہوتا، تو اس پل سکون ہوتا۔ ایک آرزو ہوتی وقت کے تھم جانے کی، دل کی دھڑکنوں کے مل جانے کی، ہم سے تم کو ہو جانے کی۔ میں مانتا ہوں ایک عورت کو ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ مرد ذات ہوتی ہی ایسی ہے کہ اس کی طرف سے کبھی بھی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی ایک مرد ہوں اور مجھ سے زیادہ مرد کی فطرت سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کا ہاتھ تھام کر اس کو خود بے وفائی کے رستے سے روشناس کروائے۔ تم نے خود مجھے ایک دوسرا رستہ دکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے میرے دماغ میں ایسا کچھ نہ ہو، مگر اب تمہاری بات میرے نفس کو ہر پل ورگرائے گی کہ میں اس آپشن پہ بھی غور کروں۔ اس نے اپنی بات شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ خود کو سنوارتے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے زرار کی آنکھوں میں دیکھا جو ہر جذبے سے آزاد تھی مگر سچائی کی عکاس تھی۔ جس کے متعلق آج تم نے یہ سب بکواس کی ہے نا، وہ میری بہن ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اس سے اس متعلق میرے منہ پر یہ سب بولے گا، اور میں اس کا منہ توڑنے کے بجائے یوں سے وضاحتیں دیتا رہوں گا۔ ہم کار میں انتظار کر رہے ہیں، تیار ہو کر آ جانا۔ بغیر ابیرہ کے تاثرات جانے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ لوگ سب سے پہلے ریسٹورانٹ میں آئے لنچ کرنے۔ زرار کو کال آ گئی تھی، وہ وہاں سے اٹھ کر سائٹ پر چلا گیا تھا۔ ابیرہ بھی ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی جبھی نور نے اپنا فون اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ابیرہ نے فون کی چمکتی اسکرین کو دیکھنے کے بعد نور کو دیکھا تو وہ مسکرا دی اور اپنا فون واپس اٹھا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میرا جو بھی مسئلہ تھا وہ زرار کے ساتھ تھا، مجھے آپ کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ تم میری بہن ہو ابیرہ، میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھا ہے، اور اگر میرے اور زرار کے بیچ میں کچھ ہوتا تو وہ کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ مجھے بہت غصہ تھا ان پر، اور ان کو غصے میں دلانے کے لیے میں کیا کچھ بول گئی۔ ابیرہ نے نظر جھکا لی تھی اور اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، نور نے اس کے ہاتھ پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ زرار کو واپس آتے دیکھ کر ابیرہ نے فوراً خود کو کمپوز کیا تھا اور بالکل ویسی ہی ہو گئی تھی جس موڈ میں وہ آئی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے، اس کے اور زرار کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ اس نے ابیرہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے سامنے نہ آئے، مگر اب اس کو احساس ندامت نے آ گھیرا تھا جب بھی اس کو چین نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے زرار کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر آئی تو کمرے کو خالی پایا تھا۔ نظر گلاس ڈور پر پڑی تو وہ کھلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اس نے ٹیرس کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ زرار سامنے ریلنگ پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ ابیرہ خاموشی سے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، کچھ پر یوں ہی سرک گئے تھے۔ زرار نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر سامنے کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ عرض کریں، اب آپ نے کیا بہودہ الزام لگانا ہے؟ مجھے اس دن کے لیے معافی مانگنی تھی، تو تمہیں نوراللہ نے بتا دیا؟ مجھے اندازہ تھا تم معافی مانگنے آؤ گی، مگر اتنی دیر سے؟ وہ ہنسا۔ میں نے جو دیکھا، جو محسوس کیا، بغیر سوچے سمجھے بول دیا۔ اچھا، تو تم نے ایسا کیا دیکھا ہمارے بیچ؟ ایسا کیا محسوس کر لیا جو آج ہم نے
ہم دونوں نہیں کر پائے۔ اب وہ باقاعدہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کوئی بھی شوہر جو پہلے دن کسی اور کے کہنے پر بیوی کو لینے آئے گا تو یقیناً وہ شخص کچھ اہمیت تو رکھتا ہوگا نا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ اس دن کی کہیں باتوں کے جواز میں کیا پیش کرے۔ جس طرح اس سے بات کرتے ہیں نا، ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ ان کے لیے آپ نے مجھے ڈانٹا تو مجھے یہی لگا صحیح، کسی کی بات ماننے، کسی کو اہمیت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ احساس ندامت سے زیادہ اس وقت ذلت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آزاد ہو کر گال میں جذب ہوا تھا جس پہ ذرا رخ پھیر گیا تھا۔ میں نے تمہیں اس کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے غلط رویوں اور باتوں کی وجہ سے ڈانٹا تھا۔ محض غصے میں آ کر کسی کی کردار کشی کر دینا کتنا آسان ہے تمہارے لیے۔ پیر کی شب رات 10:30 بجے اس ویران سڑک پر جس حالت میں تم میرے پاس آئی تھی مدد کے لیے، کیا وہ وجہ کافی نہیں تھی شک کرنے کے لیے؟ یا پھر مجھے تم نے اپنے عشق میں گرفتار کوئی مجنوں تصور کیا تھا جو اس کے بعد بھی صرف تمہارے نام کی مالا جپ رہا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس بار ابیرہ کی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ میں بشر ہوں، انسان کو مارجن دیتا ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اس لیے ضعف کا مظاہرہ کرنا مجھ پر لازم ہے، عقل کا استعمال مجھ پر بھی واجب ہے۔ محض نظر آنے والی چیزوں پر رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ دل سے شرمندہ ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری باتوں سے فرق نہیں پڑتا، نہ پہلے کبھی اور نہ اب۔ مجھے لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتی، مگر تمہاری باتوں نے نور العین کو بہت دکھ پہنچایا ہے، اس لیے تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر تمہاری شان میں گستاخی نہ ہو تو۔ وہ اپنی سنا کر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ ابیرہ وہی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ چائے کو چولہے پر چڑھا کر وہ کھڑکی سے لان کا منظر دیکھنے لگی تھی۔ اس کے خیال میں زراعت جاگنگ کے لیے جا چکا تھا۔ ویسے بھی وہ صرف اس کے متعلق قیاس آرائی ہی کر سکتی تھی، بات تو ان کی ہوتی نہیں تھی جو اسے پتا ہو کہ وہ کب اور کہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے چولہا بند کیا تھا اور ساس پین کو الٹا کر کے چائے کپ میں انڈیلنے لگی تھی۔ میں ماں کو لینے جا رہا ہوں، ان کے آنے تک اپنا حلیہ اور شکل درست کر لو۔ آپ کو ان سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری شکل جیسی بھی ہو، میں جیسی بھی لگوں؟ وہ زرار کی طرف پلٹی نہیں تھی بلکہ یہ بات اس نے ساس پین کو سنک میں رکھتے ہوئے کی تھی۔ صحیح کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ماں کو ضرور پڑتا ہے، اس لیے ان کے سامنے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے جس سے انہیں لگے کہ میں تم پر کوئی ظلم کے پہاڑ توڑتا ہوں۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر سے ابیرہ کی بات پر رک گیا تھا۔ آپ پانی کو یہاں کیوں نہیں رہنے دیتے؟ میں ہوتی تو ہوں گھر پر۔ اچھا، کس کے لیے چھوڑوں انہیں تمہارے پاس کہ ایک بار پھر؟ اس نے خود پر ضبط کیا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کر لینا، اس بار اس نے چلتے چلتے کہا تھا اور بات ختم کرتے ہوئے کچن سے نکل گیا تھا۔ ناشتہ اپنی ماما کے ساتھ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے کچھ آفیشل میلز کا جواب دینا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو ابیرہ بالوں کو کھلا چھوڑے زمین پہ بیٹھی تھی جبکہ انم صاحبہ صوفے پہ بیٹھی ہاتھ میں تیل کی بوتل پکڑے باتیں کیے جا رہی تھی۔ وہ شاید اسے تیل لگا رہی تھی اور اسے یہی سمجھ آئی تھی۔ وہ کتنی خوش قسمت تھی، کتنے سکون سے ممتا کی چھاؤں میں تھی۔ ماسی بھی تو ماسی ہوتی ہیں۔ دونوں کے چہرے پر فی الحال تھکن کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آنی، اس نے گردن گھما کر انم کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی تھی۔ آپ نے اپنی ماما کی اور میری باتیں تو بتا دی، مگر زرار کی؟ ابیرہ نے دیکھا جس کے چہرے پر چند لمحے پہلے اتنا سکون اور اطمینان تھا، وہاں اس کے سوال پوچھتے ہوئے اداسی نے جگہ لے لی تھی۔ زرار، وہ میرا بیٹا ہے، تہمینہ نے وہ بجلی کی تیزی سے اندر آیا تھا، ان کی بات کو ادھورا چھوڑانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ماں، آپ نے دوائی نہیں لی نا ابھی تک؟ چلے آئے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا جس پہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، انہوں نے ایک نظر ابیرہ پر ڈالتے ہوئے کہا تھا جس پہ وہ مسکرا دیا تھا۔ بس اسی لیے میری بیوی ہے کہ آپ کو پسند ہے۔ اس کے جواب پہ اس نے گھور کر دیکھا تھا جس پہ وہ معذرت کرتا ہوا مسکرا دیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنی ماں کے گرد اپنے بازو پھیلائے تھے۔ انم صاحبہ نے اسے روکنے کے لیے اس کے بازو پر چپت رسید کی تھی جسے وہ نظر انداز کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی خوشی ابیرہ نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اسے تو کہیں سے بھی زرار نہیں لگ رہا تھا۔ سفید رنگ ویسے بھی اس پہ جچتا تھا اور آج تو مسکرا بھی رہا تھا۔ ہم نے چاند کو زمین پر اترتے دیکھا ہے، ہم نے بشر پر چاندنی کو مہربان ہوتے دیکھا ہے۔
انم صاحبہ کچن میں نورا کے ساتھ مصروف تھی۔ جب وہ لاؤنج میں بیٹھی چینل پر سرفنگ میں فضا میں خوشبو پہلے تو اس نے گردن گھما کر دیکھا جہاں وہ سیڑھیوں سے اترتا اسے اپنی جانب آتی دکھائی دیا تھا۔ دل بغاوت چاہتا ہے، آنکھیں اس کے عکس میں ڈوبنا چاہتی ہیں، مگر یہ عذاب پالنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ گردن گھما چکی تھی، نظر پھیر چکی تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے گلاس کے ڈرائی فروٹس کے باکس میں سے کچھ فروٹس اٹھائے تھے۔ ایک بات کہوں مانو گی؟ عبیرہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کب سے اجازت لینے کے پابند ہو گئے مسٹر زرار؟ آپ تو حکم کرتے ہیں نا۔ وہ سامنے والے کو سر تسلیم خم کرنا ہی ہوتا ہے، وہ تعصب سے کہتی ایک بار پھر اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے یوں ساتھ بیٹھنے پر عبیرہ نے کنکھیوں سے اسے دیکھنا چاہا تو وہ اس کی نظروں کو پکڑتے ہوئے مسکرا دیا تھا، جس پر عبیرہ نے بجائے شرمندہ ہونے کے قدم اچکائے تھے، جیسے پوچھ رہی ہو اس میں اتنا مسکرانے کی کیا بات ہے؟ حکم ہی دیتا ہوں، مگر ایک شخصیت ایسی ہے جہاں میں بے بس ہو جاتا ہوں، وہ میری ماں ہے۔ اس کو سنجیدہ ہوتے ہوئے چند سیکنڈ لگے تھے۔ وہ اپنی شخصیت میں مسلسل اسے الجھا رہا تھا۔ میری ذات سے متعلق ماں سے کوئی سوال مت کرنا پلیز۔ اس کی آنکھوں نے ہر احساس سے ماروا ہوتے دکھ کی نمائندگی کی تھی۔ وہ چاہ کر بھی پوچھ نہیں پائی کہ آخر کیوں، صرف اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہہ پائی تھی۔ کچھ پل یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے جو جواب طلب تھے، تو دوسری کی آنکھوں میں تشکر تھا جس سے الفاظ کی ضرورت تھی، مگر پھر دونوں ان سبھی باتوں کو چھوڑ کر یوں ہی چھوڑتے ہوئے اپنے اپنے خول میں بند ہو گئے تھے۔ عبیرہ اور انم لاؤنج میں بیٹھی تھی جب نور العین نے حاضری دی تھی۔ چلو عبیرہ، جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ہی لینے آئی ہوں۔ لڑکی، کدھر ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو، بیٹھو تو سانس تو لو۔ نہیں پھوپھو، پہلے ہی 2 بج گئے ہیں، میں بس عبیرہ کو لینے آئی تھی۔ اتنا وقت ہو گیا میں اپنی بہن کے ساتھ کہیں اکیلے نہیں گئی، سوچا کیوں نہ آج شاپنگ پہ جایا جائے۔ پلٹ کر اس نے عبیرہ کو دیکھا تھا جو ابھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ یار تم ابھی تک ادھر ہی ہو، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، اس نے جھجکتے جھجکتے کہا تھا۔ ہاں تو کم از کم مجھے کمپنی تو دے ہی سکتی ہو نا، وہ ہم کسی اور دن چلے جائیں گے، ابھی زرار گھر پر نہیں ہے اور آنی اکیلی ہو جائیں گی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پہلے پھپھو کو گھر چھوڑ دیتے ہیں، نور العین نے انم صاحبہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں جاؤ عبیرہ بیٹا، میں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا، وہ ناراض ہوں گے۔ وہ اب حد سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ جب میں کہہ رہی ہوں تو پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ چلو شاباش، تیار ہو جلدی سے۔ اب وہ کیا کہتی، بظاہر مسکراتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ زرار سے کال پہ بات کرنے کی ہمت تو نہ ہوئی تھی، اس لیے میسج بھیج دیا تھا، نور العین کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہوں۔ میسج بھیجنے کے بعد وہ چینج کرنے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں اب تک کئی دکانیں گھوم چکی تھی اور نور نے اپنا پورا انصاف کرتے ہوئے شاپنگ بیگز بھرے تھے۔ اس کے برعکس عبیرہ نے خالی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اکتفا کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ گھر سے نکلتے وقت انم نے اسے اپنا کارڈ تھما دیا تھا۔ اگر کسی نے مروت کر ہی دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سامنے والے کو ڈبو ہی دیا جائے۔ وہ اس وقت یہی سوچ رہی تھی۔ چلو یار کچھ کھا لیتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک تو اسے بھی کافی لگ رہی تھی، مگر تکلف میں خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ کب سے خاموش تھی۔ کیا خیال ہے سٹیکس نہ آرڈر کر لیں، پھر ڈنر بھی تو کرنا ہے۔ اس نے مینیو کارڈ سے ایک نظر اٹھا کر عبیرہ کو دیکھا تھا۔ جو بھی آپ کا دل کر رہا ہے۔ یکدم مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا تھا، جس پر نور نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں اس کے بابا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے۔ نور، آپ 2 منٹ انتظار کریں گی، میں بابا سے مل لوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں جاؤ یار۔ عبیرہ نے ہر بات کو بھلا کر اپنے بابا کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ سب بھول چکی تھی کہ کون کس سے نہیں ملنا چاہتا، کس نے کبھی نہ ملنے کا عہد کیا تھا۔ بابا السلام علیکم، اس نے اپنے بابا سے گلے ملتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میری گڑیا۔ انہوں نے عبیرہ کے سر پہ بوسہ دیا تھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے، مگر اپنی بیوی کے سامنے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے خاموش رہنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ عبیرہ اپنے بابا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی، ان کے ہاتھ پہ بوسہ لیا تھا۔ بابا آپ جانتے ہیں میں آپ کو کتنا یاد کیا۔ یاد تو میں نے بھی بہت کیا تھا اپنی گڑیا کو۔ میری گڑیا خوش تو ہے نا؟ اس نے جھجکتے سوال کر ہی ڈالا تھا۔ شہزادے کے محل میں صرف شہزادہ خوش ہونا چاہیے، وہ خوش ہو تو گویا سارا محل ہی خوش ہے۔ کنیزوں کے خوش ہونے نہ ہونے سے کسی کو کیا غرض؟ وہ یہ سب کچھ کہہ تو نہیں پائی تھی، صرف دماغ میں خیال آ کے گزر گیا تھا۔ جی بابا الحمدللہ، اس سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا اسے۔ وہ مزید حال احوال پوچھتے اس سے
پہلے زرار کی کال آ چکی تھی۔ اس نے کال اٹھائی، دوسری جانب سے بغیر سلامتی کے سوالات شروع ہو چکے تھے۔ کدھر ہو تم؟ اس کی آواز ڈھیروں غصہ سموئے ہوئے تھی۔ وہ میں مال میں ہوں۔ وہ دل میں دعا کرنے لگی تھی کہ زرار اس سے یہ نہ پوچھ لے کہ کس کے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ ہو؟ بابا کے ساتھ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہمت جٹا کر سچ بول دیا تھا۔ پارکنگ میں انتظار کر رہا ہوں، فوراً آؤ۔ زرار، فوراً ابیرہ، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ جیسے ہی وہ کار میں بیٹھی، زرار نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ اس کے دماغ اور بازوؤں کی رگیں واضح ہو رہی تھیں اور یہی چیز ابیرہ کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ کار چلاتے ہوئے معمول سے کہیں زیادہ ہارن کا استعمال کر رہا تھا۔ آج تو سامنے والے کو اچھے خاصے مناسب القابات سے بھی نوازا جا رہا تھا۔ وہ آیت الکرسی چاروں کل کے بعد سورۃ الرحمن پڑھنا شروع ہو چکی تھی۔ اچانک سے کار جھٹکے سے بریک لگی تو سیٹ بیلٹ پہنے ہونے کے سبب اس کی بچت ہو گئی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اللہ کی رحمت کے حصار میں تھی وہ۔ اس نے زرار کو دیکھا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے پچھلے گاڑی والے کو غلیظ الفاظ سے نوازا تھا اور پھر گاڑی اسی سپیڈ سے آگے بڑھا دی تھی۔ اچانک سے سگنل بند ہونے پر وہ بریک لگانے میں ناکام رہا تھا، جب ہی دوسری طرف کے ٹریفک میں سے ایک گاڑی نے پیچھے سے آگے اسے ہٹ کیا تھا، جس پر گاڑی ابیرہ والی طرف سے فٹ پاتھ سے رگڑ کھا گئی تھی، مگر یہ شاید اس کی دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ محفوظ ہی رہی تھی۔ آخر کو اللہ اللہ کر کے وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ زرار کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اپنے بالوں پر ہاتھ چلا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سامنے پڑے ٹیبل پر ڈیکوریٹڈ گلاس کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ ابیرہ کے حلق سے ڈر کے مارے چیخ بلند ہوئی تھی۔ تو تم نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا ہے؟ زرار، خدا کے لیے! اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اس نے ایک بار پھر غصے سے اس کے بازو دبوچے تھے۔ کیا زرار؟ ہاں، کیا خدا کے لیے؟ جب تمہیں ایک بار اس شخص سے ملنے سے منع کیا تھا تو پھر تمہارے دماغ میں یہ بات آئی کیوں نہیں؟ نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات اس نے اپنی 2 انگلیوں کو اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میرے بابا ہیں، وہ سل رواں کے ساتھ بولی تھی۔ میرے لیے وہ صرف ایک گھٹیا اور نیچ انسان ہے۔ میں آپ کو ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ آپ میرے بابا کے متعلق ایسے کہیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ انجانے میں بھی زرار کے غصے کو ہوا دے رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ سامنے والا اپنے اندر کیا دکھ لیے جی رہا ہے۔ تمہاری اجازت کی پرواہ کسے ہے؟ مگر میری اجازت کی پرواہ تمہیں کرنی پڑے گی ابیرہ۔ ابیرہ شفقت، نہیں تو رسوائی کو تمہارے اور تمہارے باپ کا مقدر بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ زرار نے اچانک اس کا منہ دبوچا تھا، مگر ایک سیکنڈ سے پہلے وہ چھوڑ کر اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بحث کے بعد وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا اور ابیرہ کمرے میں۔ کچھ گھنٹے کے بعد وہ خود کو سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا تو کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ہمارے ارد گرد جانے کتنے ہی لوگ خود سے روز کتنی جنگیں لڑتے ہیں، مگر ہم انجان رہنا ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ ہم محض قیاس پر جینے والے لوگ ہیں، جو دکھایا گیا اسی پر قیاس کیا اور اسی کو لے کر چلتے رہے، اس بات سے بے خبر کہ ہم نے وہی گمان کیا ہے جو سامنے والے نے گمان کروانا چاہا ہے۔ کسی کے مذکور شخصیت کے پیچھے چھپے بکھرے پن کو سمجھ نہیں پاتے، اپنی ذات سے باہر نکل ہی نہیں پاتے، یا شاید نکلنا نہیں چاہتے۔ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ عین ممکن ہے ہمارے علاوہ بھی کوئی آزمائش سے گزر رہا ہو، مضبوط نظر آنے والا شخص ذاتی زوال کی انتہا پر ہو۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی ہر غم کو پس پشت ڈال کر مدت ایام کو گزارنے کے چکر میں ہو۔ نہ تو خوشیاں بکھیرتا ہوا ہر چہرہ خوش ہوتا ہے اور نہ ہی زندگی جینے والا ہر شخص زندگی کی چاہ میں۔ چہرے بھی راز و نیاز کرتے ہیں، خاموشی سے لمبی مسافتوں کے داستان بیان کرتے ہیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابیرہ اپنے بازوؤں پر آئنٹمنٹ لگا رہی تھی۔ اس کی نظر ان زخموں پر پڑی تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے اسے دیے تھے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ نرم پڑ گیا تھا۔ اب کیسا ہے زخم؟ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ کن زخموں کی بات کر رہے ہیں؟ جسمانی زخم یا جو روح پر آئے ہیں؟ اگر جسمانی کی تو اب تک مجھے ان کی عادت ہو جانی چاہیے۔ ہاں، روح کے زخموں سے پیپ ابل رہا ہے۔ آنسوؤں نے اس کے چہرے کو پھر سے بھگو دیا تھا۔ یہ کارڈ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے استعمال کر لینا۔ زرار نے اس کے سامنے کارڈ رکھ دیا تھا۔ مسٹر میر زرار، علی ان زخموں پر اپنے پیسوں کا مرہم رکھنے آئے ہیں، یا یہ بتانے آئے ہیں کہ مجھے اب اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یا پھر آپ کے آگے ہی ہاتھ پھیلانے ہیں؟ وہ جاتے جاتے رک گیا تھا۔ اس نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی، اتنی سی سننا تو بنتا تھا۔
चलता हुआ उसके पास आया और बेड पर उसके सामने बैठ गया था। अबीरा ने नफरत से निगाहें फेर ली थी, जिस पर वो तल्ख सा मुस्कुरा दिया था। हर बार यूं ही नजर फेर लेती हो। उसने एक सर्द आ भरी थी। अबीरा, तुम नहीं जानते मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से अपने अंदर के शैतान को सुलाया है, जो मुझे रोज बदले के लिए उकसाता है। मैं उससे लड़ लड़ कर थक गया हूँ। मुझे मजबूर ना करो कि मैं अपने अंदर के शैतान के सामने हार जाऊं और फिर हमारे पास जो बच गया है वो भी उसे भी हार दें। बहुत हो गया मीर ज़रार अली, अपना बदला लो और ख़त्म करो सब। मुझे भी ज़िंदगी से निजात दिलाओ। वो चिल्लाई थी। ले लो अपना बदला। अपने बाप का खून माफ़ करने की हिम्मत है? चटाक की आवाज़ गूंजी थी कमरे में। अबीरा ने अपना कपकपाता हाथ उसके चेहरे से वापस लिया था, फिर डर कर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए थे और सर नफ़ी में हिलाने लगी थी। उसने गुस्से से कदम आगे बढ़ाए तो वो दीवार से जा लगी थी। अबीरा शफाकत, एक बार तुम्हारे बाप की सही थी और अब आखिरी बार तुम्हारी सह रहा हूँ। आइंदा होने वाली हर गलती की सज़ा तुम और तुम्हारा बाप भुगतोगे, क्योंकि तुम दोनों को बहुत शौक है लोगों की ज़िंदगियों को जहन्नुम बनाने का। अब मैं बताऊंगा जहन्नुम किसे कहते हैं। कहते साथ वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया था। उसका गुरूर जायज़ था, उसे खुद के नफ्स पर कमाल हासिल था। सभी तो ताकत होने के बावजूद भी वो जब्त कर गया था। वो भी बहते आंसुओं के साथ ज़मीन पर बैठती चली गई थी और बेबसी से अपना सर घुटनों पर टेक दिया था। तवाज़ो करवाने के बाद वो घर से निकल आया था। अब वो पिछले 2 घंटों से ड्राइव करके थक चुका था। हिम्मत जवाब देने लगी तो उसने फिर से उनकी तलाश में जाने का अहद किया और साथ ही गाड़ी में एक छोटी सी सोसाइटी में डाल दी थी। सोसाइटी को जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या यूँ कहा जाए कि सिर्फ वो 2 गलियों और चंद घरों पर मुश्तमिल थी। उसे उस सोसाइटी से कोई गर्ज नहीं था। उसे तो सिर्फ सुकून की तलाश थी, किसी अल्लाह वाले की जो रूह के ज़ख्मों पर लेप लगा सकता। वो उतरकर मस्जिद के अंदर जाने के बजाय वहीं कार पर बैठे इंतज़ार करने लगा था। वो शशोपंच में था, आया अंदर जाए या ना जाए। जाए तो क्यों, वो कहेगा क्या कि वो किस लिए आया है? महज उन्हें सुनने के लिए, सुकून के लिए, या खुद को बावर करवाने के लिए कि सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़ात अल्लाह की है और उसे माफ़ करने वाले पसंद है। तो क्या मीर ज़रार को डर है कि उसका नफ्स उससे कुछ गलत करवा लेगा? कहाँ गया वो कमाल जिस पर मीर ज़रार को गरूर था? ऐसे ही कई सवालात उसे मज़ीद उलझा रहे थे। उसने अंदर जाने का इरादा तर्क करते हुए कार की फ्रंट लाइट्स ऑन की थी। अपनी सीट को सीधा करते हुए उसने मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो उस पर इंकशाफ हुआ कि 2:30 हो चुके हैं। उसने घर जाने के इरादे से गियर बदलते हुए सामने देखा तो उसे अपनी आंखों के आगे हाथ करते दिखाई दिए। हाई बीम होने की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहे थे। उसकी आंखें चंधिया रही थी। जब भी वो फौरन से कार की लाइट्स बंद करते नीचे उतरा था, वो उसको देख के मुस्कुरा दिए थे। लगता है आज फिर जख्म हरे हैं। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो सर झुका गया था। फिर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे एक तरफ चलने को कहा था। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? वो हैरानगी से उसकी तरफ देखकर पूछने लगा था। मुसाफिर कहाँ जाएगा, मंजिल की तलाश के अलावा। वो मुस्कुरा दिए थे। आपको कैसे पता चल जाता है मेरे अंदर उठने वाले तूफान का? मेरे मुतालिक आपकी क़यास आराई कैसे सच साबित हो जाती है? वो पिछली बार भी उनसे पूछना चाहता था मगर अपनी उलझनों के सबब पूछ ही नहीं पाया। मेरे बच्चे, चेहरे भी बातें करते हैं। उनकी भी ज़ुबान होती है, बस उसको पढ़ने वाली आंख होनी चाहिए। हर चेहरा एक नई रोदात बयान करता है। तुम्हारा चेहरा भी नहीं अब एक लंबी मुसाफत तय करने की कहानी सुनाता है। ये सच तो है तो फिर उसे ये तकलीफ क्यों दिखाई नहीं देती? उसने सर झुकाए हुए सवाल उठाया था। उनके जवाब पर उसे भी वो नज़र अता नहीं हुई कि वो चेहरों पर दर्ज पोशीदा राज पढ़ सके। जिस दिन उस पर यह करम कर दिया गया उस दिन बड़ी तबाही होगी। किसी के दावों को अरूज हासिल होगा तो किसी का मान बिखर कर रह जाएगा। दोनों सूरतों में नुकसान एक ही इंसान का क्यों? आपकी बार उसने सर उठाकर आंखों में दर्द को समोए सवाल किया था। हो सकता है जिसे तुम नुकसान समझ रहे हो वो एक नज़र का धोखा हो। वो उसके हर सवाल पर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराकर जवाब दे रहे थे, जैसे किसी बच्चे के मंतक से खाली जवाब पर बड़े मुस्कुरा देते हैं। वो उलझने के बजाय उसे सुलझाने में मदद कर रहे थे। मुझे खौफ है कि कहीं मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर कोई ज्यादती ना कर बैठूं जिसका अजाला मुमकिन ना हो, या वो जो मुझे जालिम और जालिम को मजलूम ठहरा दे।
کیا گناہ کے خوف سے رہائی ممکن نہیں؟ اس نے پھر سے سر جھکا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے خوف کو جانے۔ یہی تو امتحان ہے۔ عصمت سے تو خلیل اللہ کو بھی نہیں نوازا گیا تھا۔ ہاں، مگر گناہ پر نادم ہونے کی تلقین اور معافی کی یقین دہانی ضرور کرائی گئی تھی۔ وہ اس کے جواب پر کوئی سوال نہیں کر سکا تھا۔ اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کے سوالات ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنا تھیلا ایک طرف ڈالتے ہوئے چل دیے تھے۔ اللہ راضی ہو سو یہ وہ دعا تھی جو اسے ہر بات دیتے تھے۔ آپ نئے سفر پر جا رہے ہیں، پھر ملنا کب مقدر ہوگا؟ اگر پھر سے کبھی خود کو سنبھالنا مشکل لگا تو کدھر ڈھونڈوں آپ کو؟ مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں وسیلہ بنا ہوں تو کل کوئی اور وہ کسی اور کو بھیج دے گا۔ مطمئن رہو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر میرے لیے آزمائش لکھی جا چکی ہوئی اور اگر میں اس میں ہار گیا تو بے فکر رہو، گناہ کے خوف سے بے چین اس دل کو وہ سکون ضرور نوازے گا۔ تمہارا خوف تمہاری نجات کا سبب بنے گا۔ میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا اور تم بھی خود کے لیے دعا کیا کرو۔ کیسی دعا؟ خیر کی دعا۔ خود کے لیے خیر مانگا کرو۔ ایک بار پھر سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ تسلی دینے کے بعد چل دیے تھے۔ وہ اس سے پوچھ ہی نہیں پایا کیسی خیر؟ وہ تو بس مظلوم سے ظالم نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ تو اسے کسی چیز کی خواہش تھی اور نہ ہی طلب۔ جن چیزوں کی خواہش ہوتی ہے اس سے پہلے اسے نواز دیا گیا تھا۔ رہی بات طلب کی تو اس نے کبھی خود سے طلب کرنے کا سوال ہی نہیں، اس کا سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر کبھی کسی رشتے کی محرومی کے احساس سے مانگنے کی چاہ ہوئی بھی تو اس نے یہ سوچ کر ارادہ ترک کر لیا کہ اس کی مصلحت پر سوال کیسے اٹھایا جائے۔ جس چیز سے اس نے محروم رکھنا مناسب سمجھا تو پھر اس کی طلب کیوں؟ مکمل طور پر اسے سکون سے تو نہیں نوازا گیا، مگر شبنم کے قطروں کی مانند سکون اتارا ضرور جانے لگا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے اس نے چابیاں ہولڈر پر لٹکائی تھیں، پھر ایک نظر اوپر کی جانب ڈالی جہاں سے خاموشی کے سازوں کے علاوہ کوئی ساز نہیں سنائی دے رہا تھا۔ وہ تو کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا اور موبائل کھول کر میسیجز اور میل دیکھنے لگا تھا۔ ان باکس میں سکرولنگ کرتی انگلیاں رک گئی تھیں، ماتھے پر پھر سے بل نمودار ہوئے تھے۔ زرار بیٹا، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ ابیرہ کی غلطی نہیں ہے، یہ پیغام شفقت کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ میسج پڑھتے ہی اس نے موبائل ٹیبل پر پٹک دیا اور آنکھیں موندتے ہوئے سر صوفے کی پشت سے ٹیک دیا۔ کچھ پل یوں ہی سر کے یکدم وہ سیدھا ہوا تھا اور ٹیبل پر موجود سارا سامان ایک جھٹکے سے اپنے غصے کی نظر کر دیا تھا۔ شور کی آواز سنتے ہوئے بھاگ کر باہر آئی تو اس نے اپنے بال مٹھیوں میں پیچھے پیچھے بیٹھے دیکھا۔ جو چیزیں اس کا غصہ برداشت کر پائے ان میں سے صرف ان کا موبائل تھا، ورنہ ہر چیز زمین پر گرتے ہی ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ بالوں کو گرا لگا کر قید کرتے ہوئے وہ اٹھ کر لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی اسے زرار صوفے پر سویا ہوا نظر آیا تھا۔ صوفے کے پاس کانچ کے ٹکڑے جا بجا گرے ہوئے تھے۔ ابیرہ کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی تھی جو صوفے سے نیچے جھول رہا تھا تو وہ بے اختیار ہی قدم اس کی جانب بڑھ گئے تھے۔ نیچے زمین پر بیٹھتے اس نے زرار کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ سہارا دیا۔ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر ابیرہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جہاں سے خون رسنے کے بعد خود ہی بہنا بند ہو چکا تھا۔ نیچے زمین پر بھی خون کے قطرے جمے ہوئے تھے۔ غالباً کانچ کا کوئی ٹکڑا ہاتھ میں پیوست ہو گیا ہوگا، ایسا اس نے گمان کیا تھا۔ وہ احتیاط سے وہاں سے اٹھی اور جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ پہلی وہ اپنی رات والی غلطی پر نادم تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی کے پٹ سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور پھر اپنی طرف سے بھرپور آہستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، مگر جیسے اس نے زرار کا زخم صاف کرنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کو کی گئی اس کی غلطی یا زرار کا خوف اس کے یوں بیدار ہونے پر وہ گڑبڑا کر پیچھے ہونے کی کوشش میں زمین بوس ہو گئی تھی۔ اسی اثناء میں زمین پہ بکھرے شیشے کے سب ٹکڑے اس نے اپنے ہاتھ کو زخمی کر ڈالا۔ درد کے مارے وہ اور کرا رہی تھی۔ دوسری جانب وہ بھی سب بلائے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس آیا تھا اور اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ اپنی ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا تھا اور اس کے بینڈیڈ کرنے لگا تھا۔ اتنی سی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، میرا دیا گیا درد کیسے سہو گی؟ میرے بدلے کی آگ میں خود کو راکھ ہونے سے کیسے بچاؤ گی؟ بینڈیڈ
کے بعد اس نے نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا جبکہ آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ ویسے تم نے پوچھا نہیں میں اپنا بدلہ کیسے لوں گا؟ مجھے آپ سے اور آپ کی کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ اس نے جانے کی صحیح کی تو زرار نے اسے کلائی سے تھام کر روک لیا تھا، پھر خود بھی سر جھٹکتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تم جانتی ہی نہیں، میں تمہیں مجبور کر دوں گا خود سے محبت کرنے پر، اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم مجھ سے میرے ساتھ کی بھیک مانگو گی۔ تمہارا باپ میرے سامنے گڑ گڑائے گا، تب ماضی خود کو دہرائے گا اور میں بالکل تمہارے باپ کی طرح ہر جذبے کی، ہر رشتے کی بغاوت کرتے تمہیں دھتکار دوں گا۔ میں خود پر اور بابا پر ایسا وقت آنے ہی نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے انہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے میں خود کی جان لینا پسند کروں گی۔ میر زرار علی، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جذبہ تمہارے دل میں اب پروان چڑھ چکا ہے۔ اس نے اپنی انگلی کے پروسس کے آنسو چنے تھے۔ کل میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کے بعد پوری رات جو تم نے اس گلٹ میں گزاری ہے اور پھر صبح میرے ہاتھ پر زخم دے کر جو تم نے آنسو بہائے ہیں، وہ اس جذبے کی شروعات ہے۔ یہ شروعات ہے ہمدردی کے جذبے کی۔ اب جو ہمدردی ہو ہی گئی ہے تو محبت اپنی جڑیں مضبوط کر لے گی، اور صرف میری پرورش کا اثر ہے۔ جو میں نے غلط کیا اس پر مجھے احساس ندامت ہوا، مگر آپ کو یہ بات سمجھ کیسے آئے گی؟ ہاں، احساس ندامت، پرورش، اس نے اس کے الفاظ کو دہرایا تھا۔ گریٹ، اگر احساس ندامت ہوتا تو اب تک اس کا احساس مر چکا ہوتا، مگر یہ احساس ضمیر والوں کے پاس ہوتا ہے، مفاد پرستوں کے لوگوں کو، ضمیر والوں کو ہوتا ہے، مفاد پرست لوگوں کو نہیں۔ اس سے پہلے ابیرہ پھر کچھ کہتی وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ 2 دن کے بعد آج زندگی نے کچھ معمول پر آنے کی ٹھانی تھی۔ آج وہ سبحانی ویلا آئے تھے۔ تہمینہ نے زرار کو کال کر کے خاص تاکید کی تھی کہ وہ آفس جانے سے پہلے ابیرہ کو ان کے ہاں لے آئے، جس پر وہ انکار نہیں کر پایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سبھی کے چہرے ان کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ جب بھی وہ آتی تھی اسے اپنا آپ کسی شہزادی سے کم نہیں لگتا تھا۔ سب اس پر پیار نچھاور کرتے نہیں تھکتے تھے۔ زرار اور سبحانی صاحب ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ سامنے والے صوفے پہ نور العین اور ابیرہ بیٹھ گئے تھے۔ انم صاحبہ دوائی لے کر سو رہی تھی، اس لیے کسی نے انہیں چکانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اور ہماری بیٹی کیسی ہے؟ تہمینہ بھی اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں ممانی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ زرار زیادہ تنگ تو نہیں کرتا نا ہماری بیٹی کو؟ اب کی بار سبحانی صاحب نے حصہ ڈالا تھا۔ خاموش تو ایسے ہو جیسے پتہ نہیں میں کون سا ظلم کرتا ہوں تم پر۔ اسے یقین تھا اس بات پر وہ اس کی نظریں ضرور مہربان ہوں گی، مگر وہ صرف اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے پھیکا سا مسکرائی تھی۔ وہ شاید اس سے بات کرنے کے متحمل ہی نہیں تھی۔ کرنا بھی مت، نہیں تو تم اپنی ممانی کو اچھے سے جانتے ہو۔ تہمینہ نے میٹھے سے لہجے میں اسے باز رہنے کا کہا تھا۔ حیرت ہے آپ سب اس کے لیے مجھے تنبیہ کرتے ہیں۔ برخودار گزرے وقت کو یاد کر کے صرف تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ دوسری طرف اپنے چاہنے والوں سے دور الگ ہو جاتا ہے انسان۔ آپ بھول رہے ہیں میں تکلیف کے ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی ہوتی رہتی ہے کہ کیسے کیسے معصوم چہروں کے پیچھے کیسے بغض رکھنے والے انسان چھپے ہوتے ہیں۔ ابیرہ کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی۔ زرار، اگر تم نے اپنی موجودگی سے میری بیٹی کو ایسے ہی دکھی کرنا ہوتا ہے تو بھائی تم اسے صبح آفس جاتے ہوئے چھوڑ جایا کرو۔ اب کی بار تہمینہ ابیرہ کو ساتھ لگاتے ہوئے سچ میں ناراض ہوئی تھی۔ تو آپ مجھے گھما پھرا کر یہاں آنے سے منع کر رہی ہیں؟ اس نے ان کی ناراضگی کے بدلے سوال داغا تھا۔ بالکل نہیں، ہاں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھو میری بیٹی مسکراتی ہوئی کس قدر خوبصورت لگتی ہے۔ اگر تم اس کی اداسی کا سبب بنو گے تو پھر میں تمہیں اس کے ساتھ آنے سے منع کر دوں گی۔ واہ، پارٹی بدلنا تو کوئی آپ سے سیکھے، کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ سب اس کی بات کرنے پر مسکرا دیے تھے۔ ناشتے کے بعد جب وہ اپنی ماما کے کمرے میں آیا تو وہ اٹھ چکی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں پیار کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتی کہ وہ خود سے ہی بول اٹھا تھا، جی آپ کی بہو کو ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اس کے یوں بتانے پر وہ ہنس دی تو ان کا دل چاہا کہ ماضی کے ہر زخم کو، مستقبل کے ہر خوف کو اپنی ماں کے اس مسکراہٹ پر وار دیں۔ اس کے ان کے پاس بیٹھنے پر انہوں نے سوال کیا، آفس سے دیر ہونے پر تمہارا نقصان نہیں ہوگا؟ میں سنبھال لوں گا، آپ فکر مند نہ ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا۔ تہمینہ صحیح کہتی تھی، تم بہت پیارے بچے ہو، تم میری مہرو کو میرے پاس لانے کا سبب بنے ہو، اب بس اسے دور مت جانے دینا۔
نہیں جانے دوں گا ماں، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولا تھا۔ زرار، مریم کو بھی لے آؤ۔ ان کی التجا اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے بے بسی کی مورت بنی اپنے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کی ماں نے کچھ مانگا تھا، اس بار وہ خالی ہاتھ تھا۔ انہیں کیسے لا سکتا ہوں ماں؟ تلخیوں میں الجھے اس کی زبان پھسلی تھی۔ جیسے مہرو کو لے آئے ہو، مجھے وہ بہت یاد آتی ہے۔ ان کو یوں الفاظ سے تکلیف بیان کرتے دیکھ کر زرار نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو بیرا وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کی نظریں مہربان ہوئی تھیں۔ وہ کچھ پل کے لیے ٹھہرا تھا اور پھر کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابیرا کو حیرانگی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں اس وقت اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی احساس نہیں تھا، نہ ہی صبح والا غصہ تھا۔ اس کی آنکھیں بیان کر رہی تھی کہ وہ خود اس وقت تکلیف میں ہے۔ اس کی آنکھوں کی ہی مہربانی تھی کہ اس نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے، مگر اس نے دروازے کی اوٹ کو چھوڑنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ ممانی، ماں کی کوئی ڈوز مس ہوئی ہے؟ لہجہ سوال کرنے سے زیادہ مطلع کرنے والا تھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے میری جان، میں خود انہیں اپنے ہاتھ سے دعا دیتی ہوں۔ اس نے پھر بے چینی سے اپنا ہاتھ سر پہ چلایا تھا۔ پھر آج اتنے عرصے بعد مریم خالہ کا کیا ذکر؟ وہ مزید الجھتا جا رہا تھا۔ ویسے ہی یاد آ رہی ہوگی انہیں۔ نہیں ممانی، انہوں نے کہا میں مریم کو بھی لے آؤں جیسے ابیرا کو لے کر آیا ہوں۔ تہمینہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں۔ نہیں، آپ رہنے دیں، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، میں ان سے بات کر لوں گا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا تھا کہ پھر رک گیا۔ تہمینہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہے گا، اور اس نے وہی کہا تھا جو وہ ہر بات کہتا تھا۔ ممانی، میری ماں کا خیال رکھیے گا، کہہ کر وہ چلا گیا تو تہمینہ کی آنکھیں بھی پانی سے بھر آئی تھیں۔ وہ تو چلا گیا تھا، مگر اس کی باتیں اس کے دل پہ وہیں ان کی سماعتوں پر اپنا اثر چھوڑ گئے تھے۔ وہ آئی تو اسی عہد سے تھی کہ اپنا ہر دکھ بھلا کر وہ سب کے ساتھ مل کر ان پلوں کو جیے گی، مگر زرار کی باتوں نے سارے عہدوں پہ ماں اسے بھلا دیے تھے۔ وہ کمرے میں مسلسل ٹہر رہی تھی۔ نورالعین بیڈ پر الٹی لیٹی موبائل استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے کا بھی شغل فرما رہی تھی، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ وہ سن بھی رہی ہے یا نہیں۔ مسلسل سامنے سے خاموشی پا کر اب کی بار اس نے گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا اور وہ اس سے اپنی ہی دنیا میں گم نظر آئی۔ 2-3 بار پکارنے پر بھی جب کوئی جواب نہیں ملا تو اب کی بار اس نے کشن اٹھا کر اس کی جانب اچھالا تھا۔ یوں اچانک سے سب کچھ سامنے آنے پر وہ پہلے تو ڈر گئی، مگر پھر اگلے ہی پل سنبھلتے ہوئے اس نے وہی کشن اٹھا کر واپس بیڈ کی جانب اچھال دیا تھا اور بے دلی کے ساتھ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اب کی بار نورالعین کو سچ میں تشویش ہونے لگی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ ابیرا، تم جانتی ہو نا، تم میرے لیے بالکل ویسی ہو جیسے زرار میرا کزن ہے۔ ابیرا مسکرا دی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ آج وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے آنی کے کمرے سے آنے کے بعد، اور پھر سے وہ تہمینہ ممانی سے کہہ رہے تھے کہ آنی ماما کا ذکر کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا مجھے یہ بات کرنی چاہیے نہیں، مگر تم میری بہن ہو اس لیے تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے۔ آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تجسس کے مارے بڑھی تھیں۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں زرار کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہوگا، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے رویے سے تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ میرے نزدیک وہ آگ کا بنا ہے اور تم برف کی بنی ایک پری ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی تپش کہیں اس پری کو ختم نہ کر دے۔ اس نے بنا کچھ پل کا توقف کیا تھا، مگر اس کو ایسا بنانے میں بھی ہم انسانوں کا ہی ہاتھ ہے۔ لوگوں کی زیادتیوں اور رشتوں کی محرومیوں نے شاید اسے ایسا بنا دیا۔ خالہ کی بیماری کے بعد وہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ کہتا تو ہے کہ الحمدللہ اماں میرے پاس ہے، مگر اندر سے وہ اس تکلیف سے ہمیشہ کرتا رہتا ہے کہ اس کی ماں کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ تم اس بچے کی حالت تصور کر سکتی ہو جس کی ماں اس کے وجود کو پہچاننے سے انکار کر دے، جو بچہ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے روز دیکھتا ہو مگر وہ ایک پل کو بھی اس کے آغوش میں سر رکھ کر سکون کی وادی میں نہ اتر سکتا ہو۔ نورالعین کو یہ باتیں کرتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا جیسے پھر سے ماضی حال بن گیا ہو۔ اس کے سامنے پھر سے پرانے منظر لہرائے تھے۔ ہم اوروں کے لیے صحیح و غلط کی لکیر کو اتنا سیدھا اور باریک کھینچ دیتے ہیں کہ اس پہ احسانات و جذبات کے موٹے سکے سے ویسی ہی لکیر کھینچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ بہت معصوم تھا، مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے۔ اس نے نہ کبھی اپنی ذات سے پہلے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اور نہ ہی اب پہنچاتا ہے۔ ہاں، اس کے کچھ اصول ہیں جس سے اس کو کسی کی مداخلت پسند نہیں۔ تمہارے ساتھ تو معاملہ ہی الگ ہے۔ کہنے کے ساتھ وہ مسکرائی تھی۔
جب وہ چھوٹا تھا تو میں اور ماں اسے بہلا دیا کرتے تھے، مگر جب سے اس پہ سمجھ بوجھ کا دروازہ کھلا ہے وہ خالہ کو لے کے جذباتی ہو گیا ہے، یا شاید انہیں کھونے کا خوف مزید بڑھ گیا ہے۔ تم نہیں جانتی وہ دن میں آفس سے کتنی کالز کیا کرتا تھا، محض یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی ماں ٹھیک تو ہے، یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ گھر پر تو ہے، اپنے دیوانے پن میں کہیں نکل تو نہیں گئی۔ جب ماما اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتی کہ پھپھو گھر پر ہی ہیں تو وہ ٹھیک ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا، مگر جب اس کی کال مس ہو جاتی تو وہ اپنا کام سب چھوڑ کر پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتے گھر پہنچ جاتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ گھر کے سامنے پہنچ کر اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ گھر آ کے دیکھ سکے کہ اس کی ماں ٹھیک ہے۔ نور لین کو پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ ان چیزوں نے اسے بہت بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ پھپھو کو لے کر بہت حساس ہو گیا ہے۔ شروع میں تو وہ بابا پر بھی غصہ کر جاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ اپنے جذبات کو چھپانا سیکھ گیا ہے۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے ابیرہ کی جانب دیکھا تھا جو اسی کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ موقع ہی نہیں دیتے۔ جہاں میں ایک قدم بڑھانے کی کوشش کرتی ہوں وہیں مجھے اپنے رویے کے ساتھ 4 قدم مزید پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ ابیرہ، اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ممکن نہیں ہے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا اس کا ہمسفر بننا بہت مشکل ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اسے اپنے ساتھ قدم ملانے پر آمادہ کرو، اسے مجبور کرو کہ تمہارا ہمسفر بنے، مگر ان سب میں وقت لگے گا ابیرہ، اسے اپنے خول سے نکلنے میں تمہیں تحمل و مزاجی سے کام لینا ہوگا اگر تم اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی، مجھے نہیں پتا وہ بابا سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ جو بھی ہو، یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی میں کہ وہ میرے سامنے ان کی تذلیل کرے۔ وہ جیسا کہتا ہے تم وہ مان لیا کرو، ماضی کو لے کر کوئی بات نہ کرو، اسے احساس دلا کہ تم اسے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ تم کبھی اپنے نور لین بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی تھی۔ آپ بھی تو میرے بابا سے نفرت کرتی ہیں؟ نہیں، ہم میں سے کوئی ان سے نفرت نہیں کرتا۔ اور زرار، نور لین کے سوال پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نفرت کا لفظ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ آفس سے فارغ ہونے کے بعد وہ یوں ہی نکل پڑا تھا۔ جب یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ناکام رہا کوئی جائے فرار اختیار کرنے میں تو گھر لوٹ آیا۔ کار سبحانی ویلا کے باہر ہی کھڑی کرنے کے بعد وہ سیدھا اندر آتے سیدھا نور لین کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا یہ اندازہ تھا کہ وہ ان دونوں اس وقت ادھر ہی ہوں گے جب وہ سیدھا وہیں چلا آیا تھا۔ دونوں کے چہرے آج کچھ الگ ہی لگ رہے احساس لیے ہوئے تھے۔ پہلے وہ ٹھٹکا، پھر جلد ہی سنبھل گیا تھا۔ نور لین کو جانچتی نظروں سے دیکھا اور پھر ابیرہ کا تو دل نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس ذات کے راز افشاں ہونے کا۔ ابیرہ کو احساس ہوا کہ وہ نور لین سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے یہ کہہ کر چلی آئی کہ میں اپنا بیگ لے لوں۔ اس کے جاتے ہی زرار نے نور لین کی جانب دیکھا تھا جس پر وہ سر کے اشارے سے سوال کرتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ کیا کہیں اسے یہاں چھوڑ کر غلطی نہیں کر دی نا نور؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کیسی غلطی؟ اس کے ماموں کا گھر ہے، جب چاہے آ سکتی ہے، اس نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا انجان بننا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ تم یقیناً اسے ایسا بتا چکی ہو جو تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تم شک کر رہے ہو پارٹنر؟ اس نے حیرانگی سے بھرپور تاثر لیے پوچھا تھا۔ نہیں، شک نہیں، صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا شاید لاپرواہی برتنے سے بچنے کی کوشش۔ یار پارٹنر، کیا ہو گیا ہے؟ اگر اسے کچھ پتہ چل بھی گیا تو وہ بیوی ہے تمہاری، اسے تمہارے متعلق جاننے کا پورا حق ہے۔ نور، کیا میں نے تمہیں کبھی تمہارے اور رافع کے معاملات میں بولنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے تمہیں اس کی صفائیاں دی ہیں یا اس کو جا کر تمہارے دل کے حالات سے آگاہ کیا ہے؟ وہ جانے کے باوجود بھی اپنی آواز میں نرمی نہیں لا سکا تھا۔ اس کے رویے سے نور لین کو دھچکا لگا تھا۔ زرار، اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کا وہی دوست ہے، اس کا بھائی اس سے ایسے بات کر رہا ہے۔ نہیں نور، بہت ہو گیا یار، میں تنگ آ گیا ہوں تم لوگوں کو۔ وہ اتنا عزیز ہے تو رکھ لو اسے اپنے پاس، مگر میری زندگی میں مداخلت مت کرو۔ بات کے اختتام پر وہ بغیر اس کی موجودگی کی پرواہ کیے باہر چلی گئی۔ آج اس کا مان ٹوٹا تھا، جیسے اس نے بچپن سے ایک چھوٹا بچہ سمجھ کر سنبھالا تھا وہ بڑا ہو گیا تھا، اسے شاید اس کی ضرورت نہیں تھی۔ گاڑی میں موجود خاموشی کو زرار کی آواز نے توڑا تھا۔ لگتا ہے نور لین کے ساتھ کافی گہری دوستی ہو گئی ہے، جبھی تو آج نہ جانے تم دونوں کی کیا کیا باتیں کرتی رہی ہو تو گئی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کی نیچر ہی ایسی ہے، وہ کسی کو بھی دوست بنا سکتی ہے۔
مگر پھر بھی آپ انہیں دکھی کر رہے۔ اس نے بغیر اس کی پرواہ کے اسے سنانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ اس کی بات پر کچھ بول نہیں پایا تھا۔ آپ ویسے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ہماری آپ سے متعلق کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ آپ ڈر رہے ہیں نا کہ اس نے مجھے آپ کے متعلق کچھ بتا تو نہیں دیا؟ نہیں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، وہ کبھی ہماری باتیں کسی تیسرے سے شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ کبھی بھی دوستی میں خیانت کرنے والی نہیں تھی، مگر یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عبیرہ کو اس کے متعلق عام سے عام بات بھی پتہ چلے۔ وہ اس کی منطق وہ خود سے بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہی بھروسہ ہم دونوں کے درمیان ہوتا۔ اب کی بار اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، اعتماد جگانے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سامنے والے کو احساس دلانا پڑتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، بھلے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تب بھی وہ واحد شخص ہوگا جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ زرار، کیا ایسا نہیں ہو سکتا جو ماضی میں ہوا وہ ہم بھول جائیں، دونوں ایک دوسرے کو ایک اور موقع دے کر دیکھیں؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، مگر تم نبھا نہیں پاؤ گے۔ اس نے لہجے کو مروت سے ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب اس کے سامنے سے دھیان ہٹا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر مسکراتے ہوئے بولا تھا، موقع وہاں اور اس کو دیا جاتا ہے جہاں پیار ہوتا ہے، امید ہوتی ہے سامنے والے کے لوٹ آنے کی۔ میرے خیال سے تو تمہیں مجھ سے محبت ہے جو تم وفا نبھا جاؤ، اور نہ ہی مجھے تم سے کہ میں موقع دے دوں۔ عبیرہ نے رخ پھیر لیا تھا۔ میں کچھ بھی سوچ لوں، کچھ بھی کہہ لوں، مگر ہم دونوں دریا کے ایسے کنارے ہیں جو کہیں نہیں ملیں گے، جن کے جذبات احساسات تو بھلے ایک ہو جائیں مگر وہ ایک نہیں ہوں گے۔ ان دونوں کو الگ الگ ہی بہنا ہوگا۔ سر، آپ کے لیے کال ہے، کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا یہاں کال کرنے کو، ٹرانسفر کر دوں؟ سر پیچھے کو گرائے رولنگ چیئر کو گول گول گھماتے وہ رکا تھا۔ کر دے۔ اسے 2 سیکنڈ لگے تھے جاننے میں کہ دوسری طرف کون ہوگا۔ میں شفقت بات کر رہا ہوں بیٹا۔ دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز میں درد کا عنصر موجود تھا۔ میر زرار علی۔ اس نے فوراً ہی سامنے والے کو بار بار کرانا ضروری سمجھا کہ اس کو صرف اس کے نام سے پکارا جائے، نہ کوئی رشتہ بنانے کی کوشش کی جائے اور نہ ہی کسی غش فہمی کو دل میں جگانے کی۔ میں شفقت بات کر رہا ہوں میر زرار صاحب۔ سن رہا ہوں۔ لہجہ بھرپور سختی لیے تھا وہ۔ کل جو بھی ہوا اس میں عبیرہ کا کوئی قصور نہیں تھا، بس وہ مجھے دیکھ کر رہ نہیں پائی۔ اس کا قصور کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر تمہاری بیٹی ہے، قصور تو میرا ہی ہوگا جو اسے طلاق۔ نہیں پلیز، ایسا ظلم نہ کرنا۔ ظلم؟ یہ اب تم بتاؤ گے مجھے؟ تم نے ابھی ظلم ہوتے دیکھا ہی کہاں ہے؟ ظلم وہ ہوتا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا، میری ماں کے ساتھ کیا۔ معاف کر دو، میں انجانے میں ظلم کرتا رہا۔ تو کیوں نہ اس غفلت سے نکلنے میں تمہاری مدد کی جائے؟ اسے اپنی زبان میں سمجھا دینا، میری زبان وہ سہ نہیں پائے گی۔ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ جو خود پر سکونیت کا خول چڑھائے اب تک اپنی زندگی جیتا آیا تھا، اس کے لیے اس شخص کے ساتھ بات کرتے خود کو پرسکون رکھنا مشکل ہونے لگا تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ ساری دکھ بھولتے ہوئے خوشی کے احساس کو لیے وہ بولی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں میری گڑیا، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آج اتنے دنوں بعد کیسے یاد آ گئی میری؟ یاد تو مجھے ہر وقت آتی رہتی ہے اپنی گڑیا کی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولے تھے، عبیرہ، زرار صاحب تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ جی بابا۔ وہ اپنے بابا کی آواز پر ان کی پریشانی بھانپ چکی تھی۔ عبیرہ، میں چاہتا ہوں کہ تم اب مجھے بھول جاؤ، اگر کسی کو یاد رکھو تو وہ صرف زرار صاحب کو۔ بابا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بھول جاؤں؟ کوئی بیٹی اپنے باپ کو بھول سکتی ہے بھلا؟ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، بھول جاؤ تو بس بھول جاؤ۔ آج کے بعد نہیں ملو گی تم، اور نہ ہی کبھی بات کرو گی، چاہے اسے اپنے باپ کی التجا سمجھ لو، مان لو، یا چاہے حکم۔ نہیں، میں آپ سے ملوں گی بھی اور بات بھی کروں گی۔ میں ساری دنیا چھوڑ سکتی ہوں مگر آپ کو نہیں بابا۔ اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑو گی تو میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا عبیرہ۔ انہوں نے سخت اور اٹل لہجے میں کہا تو وہ ہام کر رہ گئی تھی۔ بابا، اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں کہ زرار صاحب تمہیں چھوڑ دیں اور میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رسوا ہوتی پھرے۔ آئندہ مجھ سے بات مت کرنا، بس یہ یاد رکھنا کہ تمہارے بابا تم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ
تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، آمین، اللہ کے امان میں رہو میری بچی، کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی تھی، جبکہ عبیرہ کچھ نہیں بولی تھی، صرف خاموش آنسو بہاتی رہی۔ اس نے کار میں بیٹھتے ساتھ ہی موبائل کو بی ٹی لنک سے کنیکٹ کرتے ہوئے نمبر ملایا تھا۔ جب تک سامنے سے کال اٹھا لی گئی تھی تب تک وہ کار مین روڈ پر ڈال چکا تھا۔ السلام علیکم۔ تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے نامور بزنس مین کو آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے بزنس مین کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ یہ رافع تھے جو کل اپنی کال نہ اٹھائے جانے پر کچھ ایسے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ وعلیکم السلام، خیر مصروف تو میں آج بھی تھا، وہ مسکراہٹ ضبط کر کے بولا تھا۔ مجھے آج بہت شدت سے پنجابی نہ آنے کی کمی محسوس ہو رہی ہے، نہیں تو میں اس وقت تمہاری ایسی تواضع کرتا کہ تمہارے دل کا روگ لگا ہوا محسوس ہوتا۔ اس نے ایک پل کا توقف لیا تھا۔ رانگھڑ انسان، تم مجھے یہ بتاؤ، ہم تمہارے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں؟ تمہیں احساس ہے میں کل سے کس قدر پریشانی میں گھوم رہا ہوں؟ میں نے تمہیں کتنی کالز کی اور تم اتنے مصروف تھے کہ ایک میسج تک نہیں کر پائے۔ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ کل سے آج تک تم میری پی اے سے لے کر میرے گھر کے گارڈ تک کا جینا حرام کر چکے ہو۔ آخری مرتبہ وارن کر رہا ہوں، اگر میرے امپلائیز کے ساتھ تمہاری لائک میں کمی نہ آئی تو ان سب کے روزگار کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ رافع حیدر، آج سے ہی یہ مسئلہ ختم سمجھو، مگر مجھے اس بات کی یقین دہانی کراؤ کہ تم اگلی مرتبہ تم یہ رانگھڑ پنا نہیں دکھاؤ گے اور میری کال پہلی فرصت میں ہی اٹھاؤ گے۔ وہ فوراً سے مصالحت پر آمادہ ہوا تھا۔ رافع، وہ ضد چھوا تھا۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا ان سے سب سے دور بھاگنے کی، ان رشتوں کے احسانات کے بوجھ تلے دبنے سے خود کو بچانے کی، وہ اتنا ہی دبتا چلا جا رہا تھا۔ میں بچہ نہیں ہوں، میرے اوپر پہرے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نفع و نقصان کا علم ہے مجھے، اور تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو۔ جس دن میں خود کو نقصان پہنچانے کے در پہ آیا تو تم ساتھ ہوتے ہوئے بھی مجھے روک نہیں پاؤ گے، اس لیے میرے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو۔ رانگھڑ انسان، پہرا نہیں بٹھا رہے، بس تمہاری طرف سے غافل نہیں رہنا چاہتے۔ ہم جانتے ہیں تم آنٹی کو لے کر کس قدر جذباتی ہو۔ کل جس طرح مینا آنٹی کی کال آئی تھی، میں نے تو ڈیڈ سے بھی کہہ دیا تھا کہ اب میں پاکستان جا رہا ہوں۔ افسوس، اگر میں یہ کال نہ کرتا تو تم اس وقت پاکستان پہنچنے والے تھے۔ ہاں، شاید اجازت لے ہی لی تھی تو اب جاؤ، اجازت لے ہی لی ہے تو اب آ جاؤ، ویسے بھی بہت سے لوگ منتظر ہیں تمہارے۔ محض تاروں کے کنیکشن سے ابھرنے والی آواز سے بھی وہ اس کی لہجے کی شرارت کو بھانپ گیا تھا۔ وہ جو لوگ میرے منتظر ہیں ان سے ملیشیا میں ملاقات ہونے والی ہے، دوسری جب نہ جانے کیوں وہ انجان پنے پر تلا ہوا تھا۔ کیا تم میرے منہ سے اس کا نام سننا چاہتے ہو یا یوں ہی بلا وجہ بن رہے ہو؟ اوروں کے منہ سے اس کا نام سن کے خوش ہوئے جاتے ہیں، یہ زبان تو اس اہل رہی نہیں کہ انہیں پکار سکے۔ اس کا جملہ کانوں میں پڑتے ہی زرار کا قہقہا ہوا میں بلند ہوا تھا۔ امید ہے تم مجھے سمجھو گے، میں بس کل کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، ان سب سے جائے فرار چاہتا تھا۔ وہ اچانک سے سنجیدہ ہو چلا تھا۔ تو پھر ملا راہ فرار؟ اگر یوں ہی راہ فرار ملنا شروع ہو جائے تو زندگی میں شاید کوئی دکھ ہی نہ رہے۔ موت نہ آنے تک اسی بھول بھلیاں میں بھٹکتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ دونوں جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اپنے دوست کے الفاظ سے اس کی تکلیف کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی آنسو بہاتے رہنے کے بعد وہ کسی خیال کے تحت فوراً اٹھی تھی اور زرار کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ مرر کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی اتار رہا تھا جب وہ غصے سے دروازے کو کھولتی بغیر نوک کے اندر آئی تھی۔ لگتا ہے اور باتوں کے ساتھ ساتھ مینرز میں بھی مجھے سکھانے پڑیں گے تمہیں۔ آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑی ہوئی چلائی تھی۔ اس نے ٹائی بیڈ پہ اچھالی تھی جیسے شفاقت صاحب گرے تھے۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عبیرہ بھی فوراً پیچھے آئی تھی۔ آپ ایک بار بتا کیوں نہیں دیتے؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی چاہتا ہوں۔ اب کی بار وہ اس کی طرف مڑا تھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا تھا، ایسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی، ایک بیٹی کو اس سے باپ سے دور کر کے۔ عبیرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے جانب۔ اب اس نے اپنی آنکھوں کے پور سے اس کا آنسو چنا تھا۔ بھاڑ میں گیا ایسا فائدہ، مجھے اپنے باپ سے ملنا ہے بس۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔
یوں ہاتھ جھٹکنے پر زرار بھی پیچھے ہو گیا تھا اور اس بار شیشے کی جانب کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لینے لگا تھا۔ تو مل لو، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، ان کو ڈر ہے کہ ایسا ہونے پر آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ صحیح سوچ رہے ہیں وہ، ایسا کرنے پر چھوڑ تو میں دوں گا۔ اس دوران ہی وہ آفس کے کپڑے چینج کر کے گھر کے کپڑوں میں آ چکا تھا اور اب بیڈ پہ ٹانگیں نیچے لٹکائے لیٹ چکا تھا۔ پلیز کوئی اور سزا دے دیں، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ تو چلو دیکھتے ہیں تم کب تک زندہ رہتی ہو۔ کینی کی مدد سے وہ چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اللہ کرے کل کو آپ کی بھی بیٹی ہو، آپ بھی ایسے ہی تڑپے جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ آمین، اللہ ہم دونوں کو بیٹی سے نوازے۔ زرار کی اس دعا پر وہ دان پیس کر رہ گئی تھی، مگر اس کے ساتھ کبھی بھی اس کی ماں جیسی نہیں ہوگی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ شفاقت نہیں میر زرار ہوگا۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ڈھیلا سا جوڑا کیے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زرار نفرت میں اس قدر اندھا ہو سکتا ہے کہ اس کے آنسوں سے بھی اسے فرق نہیں پڑے گا۔ یار سنو، ایک کپ کافی بنا دو۔ وہ اس کے انداز پر حیران رہ گئی تھی۔ کیسے فرمائش کر رہا تھا؟ اتنا سب ہونے کے باوجود اتنی ڈھٹائی سے کوئی کافی کی فرمائش کر سکتا ہے؟ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، وہ جل کر بولی تھی۔ جانتا ہوں، جبھی تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ اتنی اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے بھلا کون کمبخت ملازم کے ہاتھ کی کافی پیتا ہے؟ پلیز مجھے بابا سے ملنے دینا، آپ جو کہیں گے ویسے ہی کروں گی میں۔ بار بار ایک بات پر بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، میں وہ فیصلہ لیتا ہی نہیں ہوں جس پر کبھی مجھے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں آنٹی سے کہوں گی وہ مجھے ملنے۔ زرار نے اس کو پھر سے بازوؤں سے دبوچ لیا تھا۔ زبان کھینچ لوں گا اگر ماں کے سامنے اپنے باپ کا ذکر بھی کیا تو۔ عبیرہ نے اسے پہلے بھی غصے میں دیکھا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ کسی اور چیز کے احساسات تھے۔ شاید کسی چیز کو کھو دینے کا ڈر تھا۔ کیا یہ اپنی شکست سے اس قدر خوفزدہ ہے؟ اس کے چہرے پر اس قدر خوف دیکھ کر اس نے خود پر قابو کیا تھا اور اپنی پہلے والی جوت پہ واپس آیا تھا۔ جاؤ جلدی سے کافی بنا کر لے آؤ، ساتھ میں کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں۔ اس نے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو عبیرہ پیر چٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس شخص کو دیکھنا ہی کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اور پھر مسکراتے ہوئے وہ کافی کا کپ ہاتھ میں اسے لاؤنج میں نہ پا کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ اندر آئی تو اسے بیڈ پہ لیٹے پا کر اس کا بچا کچا موڈ بالکل ہی غارت ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کافی کا کپ اس پر انڈیل دے۔ آئندہ اس بندے کی کافی بنا دوں تو مجھے زندگی میں کبھی آئس کریم نہ ملے۔ وہ کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے زرار نے آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ صرف اس کو چڑھانے کے لیے سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تو پھر مسز تم آئس کریم کا خیال اپنے دل سے نکال ہی دو، وہ کہتے ساتھ کافی کا کپ لیے ٹیرس پہ آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا عبیرہ اس وقت لان میں چکر لگا رہی ہوگی، جو تھوڑا بہت اکثر اسے چرانے میں رہ گئی تھی، اب اس پر آخری مہر ثبت کرنی تھی۔ وہ غصے میں یہی تو کرتی تھی، تیز تیز چکر لگانے شروع کر دیتی تھی، جیسے کہ اس کے قدموں تلے زمین ہی اس انسان کا وجود ہو۔ یوں ہی چکر لگاتے ہوئے اس کی نظروں پر ٹیرس پہ کھڑے زرار پر پڑی، جو مزے سے اسے سامنے دیکھتے ہوئے کافی کے مزے لے رہا تھا۔ یہ سب ناٹک کس لیے مسٹر زرار؟ وہ نیچے کھڑے ہوئی چلائی تھی۔ کیونکہ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی تھی جانم، وہ بھی اسی کے انداز میں وہیں سے چلایا تھا۔ اتنی ہی نفرت ہے میری شکل سے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ گڈ کوسچن، وہ کہنے کے بعد رکا اور کافی کا ایک اور گھونٹ بھرا تھا۔ چھوڑ دیتا، مگر تمہارے باپ پر ترس آ جاتا ہے۔ اللہ پوچھے آپ سے، آپ یہ جو سب کر رہے ہیں نا، ہم سب سے ہی اللہ پوچھے گا جانم۔ اب سو جاؤ، خواہ اپنی انرجی ضائع کر رہی ہو، کیونکہ میری بات کا تو ہر صورت تم نے ماننی نہیں ہوگی۔ اسے اس کی حیثیت یاد دلاتے ہوئے وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور وہ دکھ سے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے آفس کے کمرے میں منحل کا ٹیرس پر موجود سامنے نظر جمائے کھڑا اپنی
پی اے کی زبانی آج کا شیڈول سن رہا تھا۔ پی اے کی آواز کے ساتھ کسی اور کی آواز نے بھی ماحول میں خلل پیدا کیا تھا، تو اس نے پلٹ کر گھوری سے نوازا تھا، جس پر پی اے نے چہرے پر شرمندگی کے آثار لیے موبائل کی اسکرین پر اس کے سامنے کی تھی۔ سر، ریسیپشن سے کال ہے۔ سر کے اشارے سے اجازت لینے کے بعد وہ پھر سے رخ پھیر کر باہر دیکھنے لگا تھا۔ پی اے کان کو فون لگائے وہاں سے چلی گئی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اور ریسیپشنسٹ دونوں اندر آئی تھی۔ سر، آپ نے کہا تھا جیسے وہ آئے آپ کو بتا دوں۔ بھیج دو اسے۔ سامنے دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تو ریسیپشنسٹ اوکے سر کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پی اے نے دوبارہ اسے اپنی ٹیپ ریکارڈنگ شروع نہیں کی تو بغیر پلٹے محض گردن کا ہلکا سا گھماتے ہوئے وہ بولا تھا، مس میمونہ، کیا آپ کو پھر سے ریکویسٹ کرنی ہوگی؟ سوری سر۔ کچھ پل وہ خاموش رہے، پھر ہمت جٹاتے ہوئے بولی، سر، آپ کی 15 منٹ بعد ڈاکٹر اظہر کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اس نے مطلع کرتے ہوئے اس کے مطلع کرنے پر وہ پلٹا تھا۔ اگر اب آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ وہاں سے لیٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں۔ ظہور سے کہیں ٹھیک 5 منٹ بعد مجھے ایگزٹ کے پاس گاڑی سٹارٹ ملے۔ اس کو ہدایت جاری کرتے ہوئے اپنی سیٹ پر براجمان ہوا تھا، اور وہ اجازت لیتی باہر بڑھ گئی تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی باہر موجود شخص اجازت لے کے اندر آ گیا تھا۔ سوال کا جواب دینے کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو بیٹھنے کا کہا تو وہ پریشان سا بیٹھ گیا تھا۔ صاحب، کیا نورا سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں، میں آپ کو نورا بی کی وجہ سے یہاں نہیں بلایا، مہک کی وجہ سے بلایا ہے۔ مہک کی وجہ سے؟ وہ بے چینی سے کرسی کے پشت سے تھوڑا دور ہوا تھا۔ نورا بی بی نے بتایا اس کو کہیں کام پہ رکھوا دیا ہے۔ جی صاحب، جی آپ تو جانتے ہیں آج کے دور میں ایک بندے کے لیے مشکل ہے اتنے سارے لوگوں کو پالنا۔ چاچا، میں 15,000 دوں گا اس کے کام کے، آپ اس کو بھی نورا بی بی کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ صاحب جی، میں آپ کو کام کے لیے کوئی اور ڈھونڈ دیتا ہوں۔ مہک تو بھی بہت چھوٹی ہے۔ اس بات کو کرنے کا مقصد وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ میں آپ کی فکر مندی کو سمجھ سکتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ وہ دراصل میری بیوی گھر پر اکیلی ہوتی ہے، اس کا دل لگ جاتا ہے مہک کے ساتھ، بس اس لیے۔ ٹھیک ہے صاحب جی، کچھ وقت دیں، میں انہیں کوئی اور کام والی ڈھونڈ دوں۔ جہاں غفور چچا اور اس کی بیوی کے لیے اتنی محبت پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکے تھے، وہاں ہی اگر بیرا اس کا یہ انداز دیکھ لیتی تو غش کھا کر گر ہی جاتی، جبکہ اس بات کا پس منظر وہ دونوں ہی سمجھ نہیں پائے تھے، یا شاید وہ خود تھا جو انجان بنا ہوا تھا۔ وہ اگر چچا غفور کو بتاتا کہ مہک کی پڑھائی کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں مانتے۔ وہ سالوں سے انہیں جانتا تھا۔ وہ کل کا خوف کھا کر آج تباہ کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ کل ان کی بیٹی کو شعور آ جانے کے بعد کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہ کر دے جسے وہ فقط سر اٹھانا سمجھتے تھے، اس لیے پہلے دن سے یہ خواہشات کو مار دینا بہتر سمجھتے تھے۔